أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑاتے جاؤ، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو تو پکی طرح باندھ لو، پھر بعد میں چاہے ان سے احسان کرو چاہے فدیہ لو، یہاں تک کہ جنگ کا سارا سامان سنبھال کر رکھ دیا جائے۔ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، یہ بات تو ہوئی، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو لوگ اللہ کی خاطر مارے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے احوال کو درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں جنت میں جگہ دے گا، اس نے انہیں اس کی خوب پہچان کرا رکھی ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جما دے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا، تو اس نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ وہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا تھا۔ دمر
أمثالها اللہ تعالی نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور کافروں کے لیے ایسے ایسے کئی واقعات گزرے ہیں۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں جگہ دے گا جن میں نہریں چلتی ہوں گی۔ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، اور کافر تو وہ یوں فائدے اٹھاتے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أهلكناهم فلا ناصر لهم۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو یا رسول اللہ آپ کی اس بستی سے کہیں زیادہ اور بڑی طاقت والی تھیں جس سے آپ کو نکالا گیا تھا، ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا تھا۔ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، آیا جو شخص اپنے پروردگار کے ہاں سے واضح اور صاف کھلے راستے پر ہو، وہ اسی جیسا ہے جس کے لیے اس کے برے عمل کو زیبا بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون، بیان ہے اس جنت کا جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فيها أنهار من ماء غير آسن، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب ہوتا ہی نہیں، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ خراب نہیں ہوتا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، اور پینے والوں کے لیے لذت والے نشاط انگیز کی نہریں ہیں، وأنهار من عسل مصفى، اور پوری طرح صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، لهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم،
اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے میوے اور پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی جانب سے بخشش ہوگی. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. کیا ایسے لوگ انہی جیسے ہو سکتے ہیں جنہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہوگا اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی انتڑیاں کاٹتا رہے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. اور ان میں وہ بھی ہیں جو یا رسول اللہ آپ کی بات غور سے سنتے ہیں. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. لیکن جب وہ آپ کی بارگاہ سے باہر نکلتے ہیں تو علم والوں سے کہتے ہیں یہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے سو وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے چلتے ہیں. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اور جو لوگ راہ راست پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے اور ان کی پرہیزگاری سے انہیں مزین کرتا ہے. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. اب تو وہ لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ قیامت اچانک ہی ان کے سر پر آ جائے کیونکہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. تو جب قیامت آ جائے گی تو کہاں یہ لوگ اور کہاں کی ان کی نصیحتیں. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے علم میں رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے ہی نہیں اور آپ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی خاطر اپنے گناہ کی بخشش طلب فرمائیں. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تمہارا تصرف کہاں کہاں ہے اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ. اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی گئی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ
إليك ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. سو جب کوئی واضح احکام والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ آپ کی جانب اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ دیکھتا ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. تو ان کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ اطاعت کرتے اور قاعدے دستور کے مطابق بہتر بات کرتے. پھر جب کام کا ارادہ پختہ ہو جاتا تو اگر وہ اللہ تعالی سے سچے ہو کر رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں اختیار مل جائے تو تم زمین میں خرابیاں کرو اور اپنے رشتوں کو توڑ دو؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی تو انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو نابینا کر دیا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. یہ لوگ قرآن حکیم میں غور کیوں نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. جو لوگ ہدایت کی بات واضح ہو جانے کے بعد الٹے پاؤں پھر گئے ان کے لیے شیطان نے سارا کام تیار کر کے دکھایا ہے اور اسی نے انہیں غلط امیدیں دلائی ہیں. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی اتاری ہوئی وحی کو پسند نہیں کیا ان سے کہہ رکھا تھا کہ ہم فلاں معاملے میں تمہاری اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے بھید خوب جانتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. تو ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی مدت کا خاتمہ کر رہے ہوں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط
سخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی اتباع کی جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، اور انہوں نے اس کی پسندیدگی کو ناپسند کیا تو اس نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے، کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. اور اگر ہم چاہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ لوگ دکھا دیں تو آپ انہیں دیکھتے ہی پہچان جائیں، اور آپ انہیں بات کرنے کے لہجے ہی سے پہچان جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کا خوب علم ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اور ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے جہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے دائرہ علم میں آ جائیں گے، اور ہم تمہارے حالات کا جائزہ ضرور لیں گے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور وہ ان کے اعمال کو بیکار کر دے گا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
لكم سو تم ہمت کو پست نہ ہونے دو اور خود صلح کے لیے نہ بلاؤ، کیونکہ تم ہی غالب ہو، اور اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال میں تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم با ایمان رہو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے صلے تمہیں پورے دے گا اور تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر وہ تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم بخل کرو اور وہ تمہارے اندر کی قدورتوں کو باہر نکالے گا۔ ہا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، یہ تمہیں لوگ ہو کہ تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ، تو تمہیں میں سے وہ ہوتے ہیں جو بخل کرتے ہیں، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، تو جو کوئی بخل کرے گا اپنے آپ سے کرے گا، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور اللہ تعالی بے نیاز ہے، محتاج تم ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا بڑی رحمتوں والا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے بڑی واضح فتح کے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ آپ کی خاطر اللہ تعالی وہ سب کچھ بخش دے جو آپ کے گناہ سے پہلے ہو چکا یا بعد میں ہوگا، اور اللہ تعالی اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر دے گا
اور آپ کو سیدھے سچے صحیح راستے پر رکھے گا، اور اللہ تعالی آپ کی ایسی مدد فرمائے گا جو غالب کر دے گی۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وہی اللہ ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان شامل ہو۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، اور آسمانوں اور زمین کی ساری قوتیں اللہ تعالی ہی کی ہیں، اور اللہ تعالی جاننے والا حکمتوں والا ہے، تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں جگہ دے جن میں نہریں چلتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی برائیوں کو دور فرما دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالی کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ تعالی کے بارے میں برے برے گمان قائم کرتے ہیں۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، برائیاں لوٹ کر پھر انہی پر وارد ہوتی ہیں، اور ان پر اللہ تعالی کا غضب ہے، اور اس نے انہیں لعنت کی ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کیا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کی ساری قوتیں اللہ تعالی کی ہیں، اور اللہ تعالی غالب ہے حکمتوں والا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ سامنے موجود ہیں اور خوشخبری دینے والے ہیں
اور ڈرانے والے ہیں، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور حضور کا ادب نگاہ میں رکھیں اور حضور کی عزت و توقیر کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کریں۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، یا رسول اللہ، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں بے شبہ وہ اللہ تعالی سے بیعت کرتے ہیں۔ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کے ہاتھوں پر اللہ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے، تو جو کوئی عہد کو توڑے گا تو اس کا نقصان اس کے اپنے ہی لیے ہوگا، اور جو کوئی اللہ تعالی سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا تو وہ اسے عظمت والا اجر ضرور عطا کرے گا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، دیہات کے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے یا رسول اللہ، وہ آپ کی خدمت میں یوں کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے بال بچوں نے ہمیں نکلنے نہیں دیا، اس لیے آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی فائدہ مہیا کرنا چاہے تو اللہ کی طرف سے کون تمہاری ذمہ داری لے گا؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا، حقیقت یہ ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، اصل بات یہ ہے کہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سبھی اہل ایمان اپنے گھر والوں میں کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی ہے، اور تم برے برے گمان کرتے رہے اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ ومن لم يؤمن بالله
بعيرا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار رکھا ہوا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کا اختیار اللہ تعالی ہی کا ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم جب تم غنیمت کی اشیاء لینے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے افراد یوں کہیں گے ہمیں موقع دیجیے کہ تمہارے ساتھ چلیں. يريدون أن يبدلوا كلام الله وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل لیں. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل آپ ارشاد فرمائیے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے. اللہ تعالی نے پہلے ہی اسی طرح فرما دیا ہے. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا وہ پھر یوں کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا بات یوں ہے کہ وہ بات کو سمجھتے ہی کم ہیں. قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ دیہات کے جو لوگ پیچھے رہ گئے آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہیں جلد ہی ایسی قوم سے مقابلے کے لیے کہا جائے گا جو سخت جنگجو ہیں. تم ان سے لڑتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالی تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور اگر تم پھر گئے جیسے پہلے پھر گئے تھے تو وہ تمہیں درد انگیز عذاب دے گا. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ نہ اندھے پر گناہ ہے، نہ لنگڑے پر، نہ بیمار پر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور جو کوئی اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے ایسی جنتوں میں پہنچائے گا کہ ان میں نہریں چلتی ہوں گی۔ ومن يتول يعذبه عذابا أليما، اور جو پھر جائے گا تو اسے درد انگیز عذاب دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ بے شک اللہ تعالی مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیعت کر رہے تھے، تو جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ تعالی کے علم میں تھا، تو اللہ تعالی نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور اپنے ہاں سے انہیں جلد آنے والی فتح نصیب فرمائی اور غنیمت کی بہت سی اشیاء جو ان کے قبضے میں آئیں گی، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم۔ اللہ تعالی نے تم سے وعدہ فرمایا ہے بہت سی غنیمتوں کا جو تمہارے تصرف میں آئیں گی، تو اس بارے میں اس نے جلدی کی اور تم سے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا۔ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور تاکہ اہل ایمان کے لیے نشانی ہو اور اللہ تعالی تمہیں سیدھے صحیح سچے راستے کی رہنمائی فرمائے، اور کچھ اور غنیمتیں بھی جو تمہارے بس میں نہیں تھی وہ اللہ تعالی کے احاطے میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر کافر تم سے جنگ کرتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر ان کا نہ کوئی کارساز ہوتا نہ مددگار۔ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے جو پہلو میں جاری رہا، اور اللہ کا قاعدہ کبھی نہیں بدلتا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ
بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم اور وہی ہے جس نے خاص وادی مکہ میں تمہیں ان پر فتح حاصل ہونے کے بعد لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. یہ وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے طے کردہ جانوروں کو بھی حلال ہونے کی جگہ پہنچنے سے روکا. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور اگر ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتیں جن کے بارے میں تم نہیں جانتے تھے کہ تم انہیں رونت ڈالتے تو بے خبری میں تمہیں ان کی طرف سے نقصان پہنچ جاتا. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ تاکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت میں شامل کر لے. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور اگر وہ الگ ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو درد انگیز عذاب دیتے. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت والی ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان پر تسکین نازل فرمائی اور پرہیزگاری والی بات ان کے ساتھ لازم کر دی اور وہ اس کے زیادہ حقدار بھی تھے اور اہل بھی. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا خوب علم ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو حق کے ساتھ سچ کر دکھایا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ.
اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور برضرور داخل ہوگے، امن و امان کے ساتھ، اپنے سر منڈوا کر اور بال کٹوا کر، اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو جو کچھ تمہیں معلوم نہیں تھا اللہ تعالی کے علم میں تھا، تو اس کے علاوہ ایک اور فتح قریب رکھ دی۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ دوسرے ہر طرح کے دین پر انہیں غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حاضر و موجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں بے حد نرمی، شفقت اور محبت رکھنے والے ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رکعتیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور اس کی خوشنودی کی جستجو کرتے ہیں۔ سجدے کے اثر برکت کی وجہ سے ان کے چہروں میں ایک خاص کیفیت موجود ہوتی ہے۔ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ان کی یہی تفصیلی کیفیت تورات میں موجود ہے اور یہی تفصیلی کیفیت انجیل میں موجود ہے۔ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وہ گویا ایک فصل ہیں کہ اس نے ایک کونپل نکالی، پھر اسے طاقتور بنایا، پھر اسے بھاری کیا، پھر اپنے تنے پر سیدھی ہو گئی۔ اس طرح وہ کھیتی والوں کا جی بہت خوش کر دیتی ہے تاکہ کافروں کو اس سے رنج اور غصہ پیدا ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ان میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بخشش کا اور بڑے اجر کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم
میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا۔ وبلغنا رسوله النبي الكريم، اور اس کے کرم فرما رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق پہنچایا۔ ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، ہم اس کے شاہد بھی ہیں، شکر گزار بھی۔ والحمد لله رب العالمين۔